سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ قرآن مقدس کو نازل فرمایا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا کہ یہ ایسی مبارک اور بابرکت کتاب ہے، ہم نے اسے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اس کتاب مقدس کی آیات میں دل کی سچائی کے ساتھ غور و فکر کریں، ہدایت کا راستہ انہیں معلوم ہو، اپنی منزل کا پتہ انہیں چلے، شیطان اور باطل کی طاقتیں انہیں ڈگمگانے میں اور گمراہ کرنے میں اور بہکانے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور نصیحتوں کا ایک خزانہ اور ہدایتوں کا ایک سرمایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں کے آخر میں آخری نبی اور آخری پیغمبر بنا کر پوری کائنات کے لیے ہر علاقے اور ہر زمانے اور ہر طبقے اور ہر قوم کے لیے، ہر رنگ و نسل کے افراد کے لیے امام اور رہبر اور رہنما، قائد، معلم اور مربی اور مصلح بنا کر مبعوث فرمایا، اور جو شریعت آپ کو عطا کی گئی وہ نہ صرف یہ کہ کامل و مکمل شریعت ہے بلکہ وہ انسان کی فطرت کے تقاضوں کے اور عقل سلیم کے تقاضوں کے عین مطابق ہے، اور اس کی تعلیمات انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے اول سے آخر تک نفع ہی نفع کی ضامن ہے، اور فائدہ ہی فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس میں چھپا رکھا ہے۔ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب کی تعلیمات کو اپنائے اور ناکام ہو جائے، ناممکن ہے کوئی اللہ کی شریعت کی پیروی کرے اور رسوا ہو جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے قانون کو مانے اور پھر وہ ذلیل اور رسوا اور ناکام و نامراد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شریعت کو اور جس کتاب کو عزت کا باعث بنایا ہو، رحمت بنایا ہو، برکت بنایا ہو، سعادت بنایا ہو، کامیابی کی ضامن بنایا ہو، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ پھر اس شریعت و کتاب کو ماننے والے ناکام ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، نامراد ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محروم ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر خود قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کی خصوصیات کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو، صرف اہل ایمان کو نہیں، پوری انسانیت کو، اس انسانیت کو جس میں ایمان والے بھی شامل ہیں اور ایمان سے محروم افراد بھی شامل ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بھی شامل ہیں اور اللہ کے کلمے سے نفرت کرنے والے بھی شامل ہیں، پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس ایسی کتاب قرآن کی صورت میں آئی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ ہے،
جو تمہارے دلوں کی بیماریوں اور تمہاری اخلاقی بیماریوں اور روحانی امراض اور روگوں کی شفا اور دوا اور علاج ہے، اور جو ہدایت اور رحمت کا سامان ہے، اور جس کے پاس اللہ کی کتاب کا سایہ ہو وہ کبھی بے سائبان نہیں ہوا کرتا، جس کے ہاتھ میں قرآن مقدس ہو وہ کبھی بھی محروم و ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی اکیلا اور بے یار و مددگار نہیں ہوتا۔ جب قرآن مل گیا تو گویا کہ زندگی کا سرا ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ انسان کسی اور طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا اب بھی تمہارے لیے کوئی گنجائش ہے کہ کسی اور دین کی طرف لپکو، کسی اور نظام کی طرف دیکھو، کسی اور کلچر کی نقالی کرو، کسی اور تہذیب کی غلامی کرو، کسی اور کے دامن کو تھامنے والے بنو، جب تمہارے ہاتھ میں قرآن موجود ہے، تمہارے سامنے اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے حبیب کی سنت و سیرت موجود ہے، زندگی گزارنے کا جامع قانون موجود ہے، جس میں تمہارے عقیدوں کی اصلاح بھی ہے، تمہاری عبادتوں کا بھی پورا سسٹم ہے، تمہارے معاملات کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائیاں ہیں، تمہاری معاشرتی زندگی کے حوالے سے بھی مکمل تعلیمات و ہدایات ہیں، اور اخلاق و کردار کے حوالے سے بھی جامع رہنمائی ہے۔ ایسی جامع شریعت کے ہوتے ہوئے اور ایسی مکمل کتاب کے ہوتے ہوئے تمہارے لیے ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ تم کسی اور طرف دیکھو للچائی ہوئی نظروں سے، کسی اور طرف دیکھو حرص آمیز نظروں سے، کسی اور نظام کی نقالی اور غلامی کرنے کا خیال بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ جس کے پاس اعلیٰ نظام موجود ہو، اگر وہ ادنیٰ نظام کی طرف لپک رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی عقل سلامت نہیں ہے۔ جس کے پاس پاکیزگی کا سسٹم موجود ہو اور پھر وہ غلاظتوں کے ڈھیر کی طرف قدم بڑھائے تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ عقل سلامت نہیں ہے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ہم زبان سے اللہ کی کتاب کا نام تو لے رہے ہیں، ہم قرآن کی امت ہونے پر فخر تو کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ ثابت کرنے پر ہمیں خوشی محسوس تو ہوتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا معاملہ اور تعلق کیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب ہماری زندگیوں میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے؟ ام المؤمنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تھا، انبئینی یا امتا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان یہ بتائیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، آقا کا کردار کیسا تھا، آقا کی سیرت کا رنگ کیا تھا؟ جواب میں ام المؤمنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا، کان خلقہ القرآن، اپنے نبی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو قرآن کو دیکھو، وہ قرآن جو 114 سورتوں کی شکل میں اور 30 پاروں کی شکل میں مصحف میں چھپا ہوا لکھا ہوا موجود ہے، وہی قرآن جیتی جاگتی زندگی کے روپ میں، مجسم زندگی کے روپ میں نظر آتا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آقا کے کردار میں، ان کا ہر قدم قرآن کے مطابق، ان کی ہر نقل و ادا قرآن کے مطابق، ان کا ہر معاملہ قرآن کے مطابق، آغاز زندگی بھی قرآن کے سائے میں اور اختتام زندگی بھی قرآن کے سائے میں، مکمل
ربانی زندگی، عرفانی زندگی، ایمانی زندگی، للہی اور قرآنی زندگی کا نمونہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ ہم ان کے غلام ضرور ہیں، ہم ان کے نام لیوا بھی ہیں، ہم ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کی طرف نسبت کو اپنی سب سے بڑی عزت بھی سمجھتے ہیں، لیکن مقام فکر یہ ہے، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ کتنا ہے، قرآن کریم سے تعلق کا رنگ کتنا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعووں کی قیمت نہیں ہے، نعروں کی قیمت نہیں ہے، بولوں کی قیمت نہیں ہے، صرف نسبتوں کے اظہار پر دربار الہی میں قرب و رحمت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے کردار کو، تمہارے عمل کو، تمہارے طرز زندگی کو، تمہاری بود و باش کو، تمہارے انداز و کردار و گفتار و سلیقہ و سیرت کو، تم نے زندگی قرآن کے سائے میں گزاری تھی یا نہیں۔ نام تو تمہاری زبانوں پر قرآن کا تھا، لیکن تمہارے عمل کی گواہی کیا تھی، تمہارے کردار کی شہادت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو دیکھیں گے، اسی لیے قرآن اعلان کر رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور اسی لیے آقا نے اعلان فرمایا تھا، جمعے کے خطبے میں یہ حدیث بار بار دہرائی جاتی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، قرآن و سنت، انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بس ہمارے لیے یہی رسی ہے، یہی ستون ہے، یہی سہارا ہے، یہی سائبان ہے، یہی چھتری ہے، یہی پناہ گاہ ہے، اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ راستے بند ہیں، سب کچھ ہے الفت کے سوا، قرآن کے راستے کے سوا آپ کے لیے سارے راستے بند ہیں۔ کسی اور راستے پہ چل کے خدا کی قسم ہم اور آپ عزت نہیں پا سکتے۔ تجربہ کرنے والے صدیوں سے تجربہ کر رہے ہیں، دوسروں کی غلامی میں کبھی عزت نہیں ملتی۔ عزت تو اللہ کے نظام کی غلامی اور اللہ کے قانون کی حکمرانی کو قبول کرنے پر ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن دعوت دے رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف، أَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، پلٹو اللہ کے دین کی طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف، قرآن و سنت کی طرف۔ جتنی تیزی سے اور جتنی قوت سے اور جتنے کامل اور بھرپور انداز میں تم اللہ کے دین کی طرف لوٹو گے، ناکامیوں کا سلسلہ اسی تیزی سے ختم ہوتا چلا جائے گا، ذلتیں اسی تیزی سے رخصت ہوتی چلی جائیں گی، کامیابیاں اسی تیزی سے تمہارا مقدر بنتی چلی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کے، رحمت کے، سعادت کے فیصلے ظاہر ہوں گے۔ ہماری 1500 سالہ تاریخ اس حقیقت کی سب سے روشن گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احوال کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اپنی کتاب اور اپنی شریعت کے سائے میں امانت داری، دیانت داری، خلوص، سچائی، وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق خاص مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔